رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادے نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، تو یہ تم وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے، تم یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں، تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے، کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے، اپنا سرہانہ پیش کیا، اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا۔ آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں، تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترا من قلۃ عددہم وکثرۃ عدوہم وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ أَنَّكَ تَرَىٰ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ۔ عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے۔ پھر آپ نے فرمایا عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے، فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد۔ تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے؟ ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ۔ تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو، غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان، تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھئی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا، تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام حزل، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے، تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا 60 تو کرو، تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم، کن لوگوں کا انتخاب کرو گے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ انہوں نے فرمایا پھر چن لو، تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا این فضل بن العباس، دوسرا نام لیا این عمرو التمیمی، تیسرا نام لیا این رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یابن آدم انی لک محب، یابن آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عمرو بن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا، انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1 لاکھ کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1 لاکھ اور 8000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہنا المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، اور 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے، فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا، میری نظر پڑی آسمان پر تو انفرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، ویقودہم فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے۔ وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ ابشروا یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا، اور حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آ رہا ہوں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ عدی بن حاتم فرمانے لگے میرے دل میں آیا این دوغار بنی طیب الذین ساعروا البلاد، تو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوغار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گئے، یرموک میں سارے کٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، 2 لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھال۔ ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں۔ سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسرا، تو عدی نے تو کسرا کا جاہ جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا، صحابہ صفہ، تو وہ ہضم نہ ہوا، کہنے لگے اکسرا بن ہرمز، کس کسرا کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسرا کہتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسرا بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسرا؟ آپ نے کہا ہاں
نعم کسر بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس 5 ہیں، خانقاہیں 5 ہیں، تبلیغ 5 ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ کہ یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، عالم جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا، ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی، سر، ان کو سر کہتے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے پر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لا یعنی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا، میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتار لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ،
آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں، توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تم کو دو، اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ اور دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 9 جملے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ، یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا. من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8 الا باذنہ، یہ ہی 9. ولا یحیطون بشیء من علمہ 10 الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11. وسع کرسیہ، پھر یہ 12 السماوات والارض. ولا یعودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13. حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13. وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14. اور العلیش 15. العظیم 16. اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے. 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ. پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کی اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. وہ رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا. تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے. وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے. یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جوڑتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اس سے اونگ آتی ہے. یہ جملہ اور ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے. اس کو عربی میں واد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گی. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے. 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی.